بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی قبرستان میں ایک شخص نے رات کے وقت لاش کے ساتھ زنا کیا۔ بادشاہ وقت ایک نیک صف شخص تھا۔ اس کے خواب میں ایک سفید پوش آدمی آیا اور اسے کہا کہ فلاں مقام پر فلاں شخص اس گناہ کا مرتکب ہوا ہے۔ اسے حکم دیا کہ زانی کو فوراً بادشاہ دربار میں لا کر اسے مشیر خاص کے عہدے پر مقرر کیا جائے۔ بادشاہ نے وجہ جاننی چاہی تو فوراً خواب ٹوٹ گیا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ بہرحال سپاہی روانہ ہوئے اور جائے وقوع پر پہنچے۔ وہ شخص وہیں موجود تھا۔ سپاہیوں کو دیکھ کر وہ بوکھلا گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس کی موت کا وقت آن پہنچا ہے۔ اسے بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے اس کا گناہ سنایا اور کہا، آج سے تم میرے مشیر خاص ہو۔ دوسری رات بادشاہ کو پھر خواب آیا تو بادشاہ نے فوراً اس سفید پوش سے اس کی وجہ پوچھی کہ ایک زانی کے ساتھ ایسا کیوں کرنے کا کہا گیا آپ نے؟ سفید پوش نے کہا، اللہ کو اس کا گناہ سخت ناپسند آیا۔ چونکہ اس کی موت کا وقت نہیں آیا تھا، اس لیے تم سے کہا گیا کہ اسے مشیر خاص بنا لو، تاکہ وہ عیش میں پڑ جائے اور کبھی اپنے گناہ پر نامد ہو کر معافی نہ مانگ سکے، کیونکہ اس کی سزا آخرت میں طے کر دی گئی ہے۔ مرتے دم تک وہ عیش میں غرق رہے گا اور بلکہ خوش بھی ہوگا کہ جس گناہ پر اسے سزا دی جانی چاہیے تھی، اس گناہ پر اسے اعلیٰ عہدہ مل گیا۔ سو اس سے گمراہی میں رکھنا مقصد تھا۔ اٹھے اور میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، جب گناہوں پر آسانی ملنے لگے تو سمجھ لینا آخرت خراب ہو گئی اور توبہ کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں تم پر۔ میں سن کر حیران رہ گیا، اپنے گریبان میں اور آس پاس نگاہ دوڑائی۔ کیا آج ایسا نہیں ہے؟ پر گناہوں کا موقع ملتا ہے اور کتنی آسانی سے ملتا ہے اور کوئی پکڑ نہیں ہوتی ہماری۔ ہم خوش ہیں، عیش میں ہیں۔ کتنی ہی مرد خواتین کتنی ہی بار گھٹیا فعل کی مرتکب ہوتی ہیں اور مرد اپنی جیت اور عورت اپنی جیت کا نام دیتی ہیں اور اگلی بار ایک نیا شکار ہوتا ہے۔ پہلی بار گناہ پر دل زور زور سے دھڑکے گا آپ کا، دماغ شعوری سگنل دے گا، ایک ٹھیس اٹھے گی ذہن میں، جسم لاغر ہونے لگے گا، کانپنے لگے گا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جسے ایمان جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے، ہٹو باز رہو، مگر دوسری بار یہ شدت کم ہو جائے گی اور پھر ختم۔ پھر انسان مست رہتا ہے اور خوش بھی، مگر افسوس کہ اوپر والا اس سے اپنا تعلق قطع کر لیتا ہے۔ اللہ کا راستہ ہمیشہ ہموار ہوگا اور آسان بھی، مگر یاد رکھیے، سچ کا راستہ دشوار ہوتا ہے۔ اس میں بے شمار تکلیفیں ہوں گی، آزمائشیں، مصیبتیں سب ہوں گی، مگر گناہ کا راستہ ہمیشہ ہموار ہوگا۔ کسی زمین میں گندم خود بخود نہیں اگ جاتی، اگائی جاتی ہے، محنت کی جاتی ہے، خیال کیا جاتا ہے، حفاظت کی جاتی ہے، تب جا کے پھل ملتا ہے۔ مگر کسی زمین میں جھاڑیاں، غیر ضروری گھاس پھوس، کانٹے دار پودے خود ہی اگاتے ہیں۔ ان پہ کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، وہ خود ہی اگتی ہیں اور کچھ ہی دنوں میں پوری زمین کو لپیٹ میں لے کر اسے نقرہ بنا دیتی ہیں۔ اس طرح بالکل آپ کے دل کی زمین ہے، جہاں گناہوں کا تصور ازل خود پیدا ہوگا اور بڑھے گا، مگر نیکیوں کے لیے گناہوں سے بچنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، دشواریوں سے گزرنا ہوگا۔ خدا را اس لعنت سے بچائے۔ اس میں مبعوث ہونا کوئی کمال نہیں، بچنا کمال ہے۔ باز رہنا کمال ہے۔ سوچئے، نکلیں اس گناہ سے کیوں حیا کا اٹھ جانا ایمان اٹھ جانے کی نشانی ہے، نشانی ہے اس بات کی کہ اندھیری قبر میں بہت برا ہونے والا ہے۔ خدا ہم سب کو ہدایت دے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے اور ایسے سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔